یا گرین ٹیز بھی پلاؤ کائنڈلی ہمیں. ہاں حسن آج گولی کرا گیا ہے. کافی فار می برو. کافی آ رہی ہے انشاءاللہ آپ کے لیے. بلیک کافی انشاءاللہ. ابو سعد آپ ذرا مائک تھوڑا اوپر کریں, قریب کریں. اوکے از اٹ اوکے. یہ کیا سوچ کے آپ نے شرٹ لی تھی برو؟ ٹوٹ نہ جائے. ہاں نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو یہ شرٹ برو کیوں زیادہ اچھی لگ رہی ہے برو؟ تھوڑا سا کلر جو ہے نا تھوڑا سا مناسب نہیں ہے, مناسب نہیں لگ رہا کلر مجھے. اچھا برو پاکستان گرین لا حول ولا قوت الا باللہ. برو لیکن ہر چیز جو ہے نا وہ سوٹ تو نہیں کرتی نا. بیچ میں امپیورٹیز بھی نظر آ رہی ہیں بلیک بلیک برو تاکہ نظر آنا لگے. اچھا آپ اس پہ بلیو کرتے ہیں یعنی انوویشنز پہ. خوان رمضان ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2022 اللہ we're in 2021. یس اس میں فیلنگ وہی ہے نا, فیلنگ وہی ہے ایگزیکٹلی ٹو الحمدللہ it's been a year اور یقین کریں ایسا لگ رہا ہے جیسے کل کی باتیں ہیں. اللہ اکبر. اور لاسٹ رمضان جس طرح سے ہم سیم آفس رائٹ اکٹھے تھے سب, وہ سارا اٹ از ویری نوسٹالجک ایز ویل. اینڈ 11th آر کے لیے جو میری ایکسائٹمنٹ تھی اور لوگوں کی جو الحمدللہ تھا وہ اٹ واز سپر امیزنگ ماشاء اللہ. سو لاسٹ ٹائم بہت اچھا ایکسپیرینس رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا آل نائٹ لانگ جس میں ہم سب آپس میں گپ شپ مارتے تھے. لوگوں سے زیادہ ہمیں فائدہ بہت ہوا تھا الحمدللہ. سو اس دفعہ بھی انشاءاللہ لوکنگ فارورڈ ٹو اے گریٹ 11th hour show انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. You know when you discuss these things, we were not just doing a show every day, if you remember. ہم شو تو کرتے تھے لیکن we were so much into whatever we were talking about. Into the conversation, right? The conversation کہ وہ نصیحت آپ نے دیے بہت زیادہ beneficial تھی. Exactly. کیا پلانز ہیں یار آپ لوگوں کے؟ پلانز پہلے تو یہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ویسے جب میں سنتا ہوں نا کہ صحابہ کرام وہ کہا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان, کہ رمضان تک پہنچ جانا ہی بڑی بات ہوتی ہے نا. تو کبھی کبھی نا بیک آف دا مائنڈ میں ایک چیز آتی تھی کہ شاید آخری رات تک کچھ پتہ نہیں ہے, you never know, شاید آپ نہ پہنچ سکو. یار مجھے آج نا دن میں ڈرائیو کرتے میں جا رہا تھا تو مجھے ویسے ایک سیکنڈ کے لیے نا آیا کہ یار مطلب ہم سوچ رہے ہیں کہ یار جیسے آج انشاءاللہ, اور کافی آج ایکسپیکٹڈ تھا نا کہ روزہ ہوگا اور تراویح ہوگی, تو 2 سیکنڈ کے لیے ویسی اسپلٹ سیکنڈ ذہن میں آتا ہے کہ واٹ اف مغرب سے پہلے بندے اللہ. آج ایون ہم بھی رائڈ پہ نکلے تھے نا, جو ہارلی آنرز گروپ ہے ہمارا بھی, تو آج لاسٹ ایک رائڈ تھی بیفور رمضان نا. یہ 3 o'clock کے قریب آپ لوگ نکلے تھے. 3 o'clock I saw you. You saw us? وہ جو اسلام آباد کو سر پہ اٹھائے ہوئے نکلے تھے. آپ کی وائٹ ہیلمٹ میں نے پہچان لی تھی. اچھا, تو وہ ہم جب نکلے نا تو آئی واز لائک یار دیکھ رمضان کل ہے, بہت سیف چلانی ہے کیونکہ خدا نہ خاصہ. اور یو نو واٹ, آج while I was coming for تراویح with my wife, میری وائف بتا رہی تھی کہ توحا خان کل میری فار ریلیٹیو کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور کہتے ہیں ان کی فیملی والے کہتے ہیں ہم ان کو دفنا رہے تھے, یعنی رائٹ 1 day before رمضان she passed away and ان کو رمضان نصیب نہیں ہوا. سبحان اللہ. Because we take it so for granted کہ ہمیں لگتا ہے کہ یار ٹھیک ہے پہنچ جائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا, لیکن not every people make it. And you know ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے honestly. الحمدللہ. میں ایک چیز شیئر کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ریا سے بچائے. آج نا میں نے سجدہ شکر کیا رمضان میں, جب انٹر ہوا نا میں اور میں زندہ تھا تو میں نے سجدہ شکر کیا. میں نے کہا یا رب الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, کہ تو نے رمضان میں داخل کروا دیا, اس سے پہلے موت نہیں دی الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں کہ جب دین کی سمجھ نہیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی, لیٹس ڈسکس دیٹ, اس سے پہلے رمضان کیسا ہوتا تھا؟ Bro, رمضان was like you know all you can eat جو ہے نا deals. ہاں ساری ڈسکشن دوستوں کے ساتھ یہی ہو رہی تھی کہ افطاریاں اس دفعہ کہاں کرنی ہے اور سحریاں کب کرنی ہے یا کون سی کرنی. ویٹ لوز ایمبیشنز ہیں, ویکفل نائٹس کرکٹ کھیلیں گے. آپ تو بڑی آن لائن ٹورنامنٹس بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں اگر اپنی بات کروں, یقین کریں آئی واز ان کالج یونیورسٹی لائف میں بڑے جاہل تھے ہم لوگ روزے نہیں رکھتے تھے برو. جی ہم لوگ روزے نہیں رکھتے تھے, اور سو مچ سو ہم لوگ دیکھا کرتے تھے کہ یار کون سے مال میں کوئی فاسٹ فوڈ کوئی آؤٹ لیٹ کھلی ہے, کیونکہ what they used to do is they used to close all the food outlets. بالکل. یہاں تک کہ جو بھی نان مسلم ہوتے تھے نا, they used to bring their stuff, اور جو ہے نا وہ پھر چھپ کے کھانا, اور یعنی کھلم کھلا کھا بھی نہیں سکتے تھے. تو ہم لوگ ہمارا کام کیا ہوتا تھا کہ ہم نے ڈھونڈنا کہ یار کون سی جگہ کھلی ہے, جتنی بھی دور ہوگی ہم جائیں گے. اچھا یہ تو سنو تو صحیح, اچھا سنو یو ای کی بات کرو یار, وہ ساتھ میں نکالیں. سنو تو صحیح نا برو. اس کے بعد اچھا دیکھیں, اچھا اس کے بعد ٹرانسفارمیشن ہے ابھی نہیں,
اچھا ہم لوگ ڈھونڈ کے تھک جاتے تھے, کوئی جگہ ملتی نہیں تھی, ایونچولی وہاں گروسری اسٹور میں گئے, لبن لے لی, میں بولا یار مزہ نہیں آ رہا, پھر ہم لوگ کہتے تھے نہیں چلو روزہ رکھ ہی لو آپ. This is how we used to. سبحان اللہ, یار آپ لوگ بہت جاہل تھے. اچھا ویسے الحمدللہ یہاں پہ یہ کلچر بڑا کم تھا یہاں پہ نہیں, پاکستان میں روزہ تقریباً ہر کوئی رکھ لیتا ہے جیسا بھی ہو, جتنا مرضی پڑھے نہ پڑھے. اچھا روزہ رکھ لیتے, روزہ اگر کسی نے چھوڑا نا تو بہت بڑا وہ جیسے نا کلچرل چیز ہے نا, کلچرل چیز ہے. جیسے جمعے پہ کوئی جانا مس نہیں کرتا, فجر اس دن کی نہیں پڑی ہوتی, اور عصر بھی مس کر دیتے ہیں, لیکن جمعے پہ لوگ غسل کر کے اور وہ جاتے ہیں. سبحان اللہ, اور بڑا کلچرل بن گیا اسلام. میں تو بڑا خیر ہنسی بھی آتی ہے کچھ پیرنٹس جو خود کبھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے کچھ نہیں, لیکن بچوں کے اوپر نا اپنے بچوں پہ جمعے اگر مس کریں تو وہ ہو جو سزائے اور ڈانٹ ہوتی, بندہ سوچتا ہے یار اب یہ نوبت آ گئی کہ تو نے جمعہ مس کر دیا یار. I still remember کہ وہ نا جیسے صرف جمعہ فرض ہے. صحیح بات, گاڑی میں آپ جا رہے تھے اور کسی بندے نے نا ایسے دروازہ کھول کے ایسے سگریٹ باہر پھینکا نا رمضان میں, تو بڑا ایک دم سے ہوا لوگوں میں یار وہ سگریٹ پی, مطلب اس حد تک وہ تھا. صحیح بات, کوئی بندہ باہر کچھ بھی نہیں. یس وی آر بیک الحمدللہ, وی آر بیک. یس دیکھیں کیمرے کو بھی بہت اچھی نہیں لگی آپ نے, دیکھ لیں آئندہ نہ کیجیے گا, یہ وارننگ ہے سر, یہ وارننگ ہے. اللہ کے خلاف وہاں سے پہلے کیمرہ میں سے والیوم جا چکی تھی. نہیں یہ ابو سعد نے تار کھینچی نہیں تھی. So for those folks جن کو نہیں پتا کہ ابھی ہم کیا بات کرتے ہیں, we discussed کہ جاہلیہ میں ہمارا رمضان پہلے کیسا ہوتا تھا, and now we were coming to Abu Saad's house. یہاں سے ہو گیا ہے. وہ جو دینی ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتے, جو کہ میجورٹی آف our پاکستانی. برو ان کا میرا خیال میں نا بس وہ تراویح کا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اچھے قاری کے پاس جائیں گے. تراویح کی نہیں ہوتی. مجھے نا ایک زمانے میں جب ہم دین پہ اترے نہیں تھے, لیکن اللہ ہلکے ہلکے آ رہے تھے نا بھی آہستہ آہستہ, تو یہ تھا کہ یار ایک ماحول ہے, ایک ماحول. اچھا مجھے لگتا ہے 2-3 چیزیں جو ہوتی ہیں نا, جو آپ تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں ویسے. تراویح نا تھوڑا ایکسٹرا ہوتا ہے. تراویح میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ نماز پڑھنی 5, چاہے گھر میں پڑھے چاہے مسجد پڑھے چاہے جو بھی, اور دوسرا ہوتا تھا قرآن بس تلاوت کرنی ہے, قرآن ختم کرنا ہے. اب پورا دن بیٹھ کے نا ٹوٹکوں میں سپارے پڑے جا رہے ہیں, کوئی تفسیر نہیں, کوئی لیکچرز نہیں, کوئی علم نہیں, یا کوئی اس طرح ایکسٹرا نوافل نہیں. یہ ضرورت ہے کہ سحری سے پہلے اٹھ کے 2 رکعت ذرا نفل تہجد کے ٹکو جائے, اور باقی میں حال سے شاید قرآن ہوتا تھا اور نمازیں. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, آپ دین میں آنے کی بات, میں ابھی آپ کو بتاؤں میجورٹی کے لیے جو تراویح بھی ہے نا, وہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک دم ختم ہو جاتی ہے تراویح. باہر جو تراویح ہو رہی ہوتی ہے نارملی, بہت کم مساجد ہیں ایسی جہاں پہ تراویح میں باقاعدہ ریسائٹر جو ہیں بڑے آرام سے, اور لیکن تراویح میں بھی آپ دیکھیں جیسے 20 اکثر لوگ ہمارے یہاں 8 پڑھ کے جو نکلتے ہیں نا, وہ جو 20 والی میں 8 ہوتی ہے نا, وہ تو ویسے 20 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے. اور گیمنگ زونز ہمیں یاد ہے کہ 8 کے بعد ہم ابا جی اگلی صف پہ ہوتے ہیں, پچھلے میں سلام پھیرا اور نکل کے گیمنگ کے لیے چلے گئے. تو یہ بیسکلی, لیکن الحمدللہ دیندار فیملی جو ہے نا. لیکن برو تراویح میں بھی آپ دیکھیں نا, ٹھیک ہے پہلے 10-15 دن تو تراویح جو ہے نا وہ ٹھیک رہتی ہے اسٹرینتھ مساجد کی, اس کے بعد وہ بھی ڈکلائن ہوتی رہتی ہے, اور پھر آخر میں دوبارہ رائز ہوتی ہے. سو یہ اچھا اب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ یہ ان کے لیے سننا جو ہے نا پروڈکٹیو بھی ہو انشاءاللہ, کہ واٹ شوڈ وی بی ڈوئنگ دس رمضان, اور ہمارے گولز اور ٹارگیٹس کیا ہیں. آپ لوگ شیئر کریں, میں بھی شیئر. سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ تراویح 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے. دس از دی موسٹ فریکوینٹلی اس میں ٹائم بہت ضائع ہوگا. ایف اے کیو یار پڑھیں انشاءاللہ, بس نفل سنت سمجھ کے پڑھیں 8, باقی نفل سمجھ کے پڑھیں. زندگی اور موت کا اس کو نہیں بنانا چاہیے. ہاں نہیں بنانا چاہیے. تو آپ اسٹارٹ کریں, آپ کا پلان اس منتھ کا. یار I would you know start with sleep management بڑی ضروری ہے رمضان میں. یعنی the whole year he couldn't sleep, so this Ramadan لوگ سمجھ بس سلیپ, ویسے بھی گرمی ہے, سحری کرو اور سوتے رہو. Sleep takes the most of your Ramadan. میں کہہ رہا ہوں کہ manage your sleep well. آپ کٹ ڈاؤن کریں, یہی بات ہے, بجائے کہ آپ جو ہے نا فجر کے بعد بھی زور تک سوتے رہیں اور پھر تراویحوں کے بعد بھی آپ فجر تک سوتے رہیں, تو بجائے کہ آپ سلیپ, کیونکہ سلیپ اگر آپ نے مینیج نہ کی نا, بیکاز یور روٹین گیٹس ڈسٹرب. نو ڈونٹ تھنک کہ میری جو رمضان کا اسکیجول ہے وہ نارمل ڈیز کی طرح رہے گا. نو اٹ ول گیٹ ڈسٹربڈ, کیونکہ تراویح ہے, اس میں وہ سب کچھ ہے. تو مینیج یور سلیپ. اور آئی تھنک اس میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ پاور نیپس لیں, پاور نیپس ریڈیوس کریں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سلیپ کے نا مینلی 5 سائیکل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 1 از ویئر یو آر کانشیس بٹ یو آر گوئنگ ٹو سلیپ. نمبر 2 از ویئر یو گیٹ آؤٹ آف کانشیسنیس, ٹھیک ہے, یو آر انکانشیس, ٹھیک ہے, سب کانشیس پرابلی. 3 اور 4 ہوتے ہیں جس میں آپ ڈیپ سلیپ میں چلے جاتے ہیں. اینڈ 5th سائیکل از REM, ریبٹ آئی موومنٹ, ٹھیک ہے. یا تو آپ 20 منٹ کی سلیپ لیں یا پھر آپ لیں 1.5 گھنٹے کی سلیپ, کیونکہ اگر تو آپ شروع میں سائیکل میں اٹھ جاتے ہیں یا اینڈ کے بعد سائیکل جب کمپلیٹ تب اٹھتے ہیں, یو فیل فریش.
جب آپ بیچ میں اٹھتے ہیں نا ڈیورنگ ڈیپ سلیپ اور REM, تب آپ ایسے اٹھتے ہیں تو ایسے سو رہے ہوتے ہیں, کہاں پر ہوتے ہیں آپ کا, چونکہ آئی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے کریں میرے خیال میں اسٹارٹ. اس کو سمجھنے کے لیے آپ می بینڈ خرید لیں. ویسے ایک بڑی اچھی ہے, ایک بڑی سی ویب سائٹ ہے sleepti.me. اچھا, سلیپ ٹائم, sleepti.me. یہ آپ اپنا سلیپ ٹائم اس میں لکھیں گے کہ میں اس ٹائم سے اس ٹائم سو رہا ہوں, تو مجھے کس ٹائم اٹھنا چاہیے تاکہ میرا سرکل کمپلیٹ ہو جائے. اینڈ دیٹ ویب سائٹ ٹیلز یو کہ آپ کا سرکل اس ٹائم کمپلیٹ ہو رہا ہے. پھر دوسری بات میرے خیال میں یہ ہے کہ رمضان, یو نو وی آر کریچرز آف ہیبٹس. دوسری بات سے پہلے آپ مجھے سلیپ کے بارے میں یہ بتائیں. میں ابھی چند دنوں پہلے سوچ رہا تھا, عرب کلچر بھی بہت زیادہ ہے کہ اس میں اسکولز بھی آف ہو جاتے ہیں, سب کچھ آف ہو جاتے ہیں, لوگ سارا دن نا سوتے ہیں. ایگزیکٹلی, راتوں کو وہ سوتے نہیں. بالکل. کیا روزے کا, اف وی گو بیک ٹو دی ٹائمز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا رمضان کو سو کے گزارنا چاہیے سو دیٹ بھوک نہ لگے, گرمی نہ لگے, اور کوزی رہ کے آپ وہ دن کا میکسیمم حصہ گزار لیں اور افطار ٹائم کے پاس گزریں؟ از دس دی آبجیکٹو؟ ویسے جو ہمارا وہ تھا نا کہ جو لوگ میڈیا کا جو کلچرل مسلمز ہوتے ہیں, ٹریڈیشنل مسلمز, ان میں یہ کوالٹی, ان میں یہ چیز تھی کہ زیادہ تر روزہ سو کے گزار لو, کہ پتہ ہی نہ چلے. ہاں, اٹھتے ہی افطاری کا ٹائم آ جائے, یعنی زور اسکپ کر لو, عصر قریب 5:30 لیٹ والی عصر پڑھ کے, اور پھر سیزن کو دیکھ لو یا فون یوز کر لو اور افطاری ہو جائے گی. میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو نا آفسز میں, آلدو آفس والے جلدی چھٹی دے رہے ہوتے ہیں نا, جیسے کہ 6 بجے افطاری کا ٹائم ہے تو 4 بجے آف ہو رہا ہے, تو وہ کہتے تھے یار بوائز سارے نا کہ 4 سے نا, اور ہر کسی نے اپنے گھر کے جانے کا ٹائم نکالا ہوتا تھا کہ 6 بجے افطاری, اس کو ہے نا کہ میرا ہاف این آور میں گھر پہنچوں گا, تو 5:30 تک گیمنگ کریں گے ہم لوگ آفس میں بیٹھ کے. سارا نیٹ ورکنگ کی بھی ہوتی تھی, وہ نا ہر بندہ اس لحاظ سے گیمنگ کرتا کہ میں بزی رہوں, ٹائم کل ہو جاتا ہے, جیسے ہی گھر لینڈ کروں ساتھ ہی روزہ کھل جائے تاکہ مجھے وہ. سو دس از ایکچولی فار آور سیلف, فار مائی سیلف ٹو اسٹارٹ ود. کیا روزے کا جو مقصد ہے, اٹ از وی شوڈ بی میکنگ نیو ویز ٹو کل آور ٹائم؟ Not at all. Not at all. بلکہ we should be, دیکھیے بات سنیں, we humans are designed in a way کہ جس میں آپ مالدیوز کے آئلینڈ پہ چلے جائیں and you do nothing there, you will feel bored. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے, you will feel bored. When you feel bored, you will feel, you know, sleepy. آپ نے آپ کو sleepy, right? So مالدیوز کے آئلینڈ پہ بھی جا کے you need to have some activity. ہمیں کچھ کرنا ہوتا ہے. We humans are created in a way. We have slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. رمضان میں بھی we need to do something. اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو we'll feel bored and we'll sleep, اور یہ اپنا ٹائم کل کرنا شروع کر دیں گے. سو میں کہتا ہوں کہ اپنی مارننگ, آفٹرنون اور ایوننگ جو روٹینز ہیں, جیسے ہماری ہیبٹس ہماری روٹینز میک کرتی ہیں, اور روٹینز فالو کرنا سب سے آسان ہوتی ہیں. جو آپ کی روٹین ہوتی ہے وہ سب سے, کسی کی انسان کی روٹین اگر آپ اس کو دے دینا اگلے بندے کو, یہ فالو کریں, اس لیے سب سے آسان ہے کہ میں اس کی روٹین فالو کرنا شروع کر دوں. تو میرے خیال میں آپ اس میں دیکھیں کہ فجر کے بعد میں جو سو رہا ہوں, how about adding 30 minutes of Quran after Fajr, and how about adding Ishraq as well with Fajr. اور جو میں یہ عشاء کے بعد سو رہا ہوں اور سحری پہ اٹھتا ہوں, how about waking up 20 minutes before سحری and praying 2 rakats of Qiyamul Layl. How about that? So review your schedules and routine. اس سے کیا ہوگا کہ لوگ زیادہ پھر سو رہے ہوتے ہیں, شاید ان کو رمضان کا انٹروڈکشن ہی نہیں ہوتا, شاید عبادات کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کرنی چاہیے, کتنا ریوارڈ ہے, یہ کانسیپٹس نہیں ہوتے. میرے خیال میں ویسے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ رمضان بڑا کمال کا شہر آ گیا اور ریوارڈ بہت ہے, لیکن ان کو نا سمجھ نہیں آتی شروع کہاں سے کریں, ختم کہاں پہ کریں. آئی تھنک دونوں چیزیں دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے. میں سے دونوں ہر قسم کے لوگ ہیں. دیر پیپل جن کو پتہ بھی ہے شاید, اور وہ کچھ سستی کے مارے بیکاز دے ہیونٹ ریڈ اباؤٹ اٹ, اور اب جیسے ہم ریمائنڈ کراتے ہیں نا اپنے آپ کو, مطلب ہم سب نے بھی, شاید میں نے بھی خود اپنے دوبارہ سے نا رمضان ریلیٹڈ اپنے آپ کو وہ تھوڑا سا پمپ کرنے کے لیے کافی ساری چیزیں سنی تاکہ میرا بھی موٹیویشن لیول دوبارہ سے ہے. وہ زیادہ سے سنی بھی ہوتی ہیں, بٹ اکثر وہ جب آپ سن لیتے ہو دین یو آر مور موٹیویٹڈ to plan your Ramadan in a much better way, to be super productive, اور اپنی ایفرٹ زیادہ لگا. اگر آپ وہ چیز نہیں کریں گے, کر کیا سکتے ہیں, ایک بندہ چاہتا ہے, ایک بندہ اگر آپ کو سن رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں کرنا چاہتا ہوں, مجھے سمجھ دے میں کیا کیا کروں, what do you suggest, کیا کرنا چاہیے؟ یار میں اپنا 2 چیزیں پوائنٹس جو میں نے سوچے ہوئے تھے, کچھ چیزیں جو میں کافی عرصے سے کرنا بھی چاہ رہا تھا نا, جیسے I wanted to improve my salah, میں اپنی نماز کو نا بہت امپروو کرنا چاہ رہا ہوں. سو آئی ہیو پلانڈ اے فیو تھنگس ریگارڈنگ دیم, کہ میں نے یار یہ کچھ 1-2 بلکہ انفیکٹ کورسز بھی ہیں, کچھ دعاز ہیں اسپیشل, 1-2 بکس ہیں. تو میرا ہے کہ میں نے انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ تھوڑا تھوڑا وہ کرنا ہے, اپنی نماز تاکہ بائی دا اینڈ آف رمضان میری نماز میں ایک وہ خشوع اور خضوع وہ چیز بہت زیادہ امپروو آئی ہوئی ہو, اگلا سال کم از کم اس میں مزہ آئے نماز پڑھنے میں. اسی کے ساتھ پھر آپ اوبیسلی قرآن کو ایڈ کرتے ہیں, کچھ پورشن ایک حفظ کا رکھا ہوا ہے
کہ تھوڑا سا یہ پورشن حفظ کر لیا, کچھ سورج جن کو اسپیسیفکلی جن کی تفسیر پڑھنی ہی پڑھنی ہے, لازمی ڈیٹیل میں جانا ہے, تو اس طرح کی کچھ ٹاسک ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن, انڈیویجول ٹو انڈیویجول, جو نیڈ ہے نا, جو ہاں اس کی نیڈ ہے نا. اگر نماز بہت اچھی ہے تو شاید وہ قرآن پہ یار ایکچولی نہیں, میں یہ فیل کرتا ہوں برو کہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ بہت سارے لوگوں کو نا دیکھیں ایک سرسری سا پتہ ہے. اگر آپ کو پتہ ہو نا کہ فار ایگزامپل اف یو آر انٹو آئی فون فار انسٹنس, اور آپ کو پتہ ہے کہ یار دیر از اے ڈیل گوئنگ آن کہ جس میں آپ کو ود ون آئی فون یو گیٹ یو نو اندر ون فار فری فار انسٹنس, تو آپ ایک لمحہ نہیں لگائیں گے. اور یہ آفر میرا نہیں خیال پہلے کبھی آئی ہے یا آئی ہے, نہیں آئی. اور آپ سو مچ سو آپ خود تو اس آفر کو اویل کریں گے اور آپ اس کو پھر اپنے جو آپ کا فیملی اور فرینڈ سرکل ہے نا اسے بولیں گے یار تم لوگ کدھر بیٹھے ہو, دیکھو یہ ہو رہا ہے, آپ اس کو شیئر کریں گے. سو واٹ آئی فیل کہ دیکھیں لوگوں کو سیریسلی واٹ آئی فیل, آئی مائٹ بی رانگ, لوگوں کو نا رمضان کی امپورٹنس کا پتہ نہیں ہے. اب دیکھیں نا حدیث ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ, یعنی جو بھی ابن آدم کا عمل ہے نا اس کے اپنے لیے ہے. دیٹ عمل از فار ہز اون بینیفٹ, اس کے لیے اپنے لیے بینیفٹ کے لیے. پھر آگے جا کے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ لیکن جو روزہ رکھتا ہے نا, پھر وہ آگے ڈیٹیلز ہیں روزے میں کیا کرنا ہے, واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس. روزہ جو رکھتا ہے وہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اس کو میں عموماً میں اپنے لیے آن اے پرسنل لیول میں اسے سمجھتا ہوں. فار ایگزامپل کہ اف آئی ایم این امپلائی آف دا بگیسٹ کمپنی, لیٹس سے ٹیسلا ہے, گوگل ہے, مائکروسافٹ ہے فار انسٹنس, اور میں نے مائکروسافٹ کے لیے یا امیزون کہہ لیں فار ایگزامپل, میں نے کوئی ایسی کوئی نئی چیز انوویٹ کی ہے جس سے ان کا بزنس یعنی 2-4 گنا بڑھ گیا ہے, سیلز یعنی میسو. اب آپ مجھے بتائیں, یہاں پہ بل گیٹس بیٹھا ہوا ہے اور پوری اپنی کمپنی میں مجھے بیچ میں بٹھاتا, کہتا ہے کہ یار تو نے بڑا زبردست کام کیا ہے, اب میں تجھے اس کا ریوارڈ دوں گا. I might be expecting کہ ٹھیک ہے he might give me a Ferrari or a Lamborghini, یا مجھے بیچ سائڈ میں ایک پیلس دے دے گا اور یہ تو انجوائے کر یار, اپنی شان کے مطابق دے گا وہ. اب وہ مجھے بتائیں, جب ہمارا رب فرما رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا اپنی شان کے مطابق, یار یہی یقین کریں ہمارے لیے روزہ رکھنے کے لیے نا it's more than enough. ایگزیکٹلی, ہمیں پتہ نہیں ہے برو. تو یہ اسی طرح رمضان کے سٹارٹ ہوتے ہی نا اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں اور وہ اناؤنسمنٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں, ایک بندہ ایک فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, اے خیر کو پانے والے مزید ایفرٹ کر اور جان مار, آگے بڑھ. و یا باغی شر اقصر, اور اے شر کو پانے والے اب تو رک جا, اب تو تھم, اب تو شیطان ہی بند ہو گیا. یار یہ جو بات ہے جس طرح یہ آپ جس طرح سے بھی بتا رہے ہیں نا, یہ جو آپ کی ایک تو نمبر 1 بات ہے جو, اور جو لہجہ ہے, جو طریقہ ہے, آپ نے کبھی ٹی وی پہ یہ دیکھا ہے ایسی کوئی بات؟ نہیں برو, I've never seen it like this. رمضان ابھی بھی اگر آپ دیکھیں بہت پلان سا اور بڑا فیک سا ہوتا ہے یار. میں یہ کہتا ہوں فیک بھی چھوڑیں, ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے یوٹیوب شوز نئے جو ہے نا, یہ جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں ہمارے, they have started new shows in Ramadan. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ شوز رمضان سے متعلق ہے؟ نہیں, they might be gaming shows or you know general kind of, no, for example nothing to do with Ramadan, just a time pass kind of stuff. ویسے یہ فیلنگ ہے, عام فیلنگ ہے کہ رمضان میں لوگ فری ہوتے ہیں, بہت ٹائم ہوتے ہیں, تو اس لیے رمضان میں موویز اور سیزن ریلیز ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے میری یونیورسٹی میں بہت سارے دوست تھے جو رمضان میں اپنے پورے جو ہے نا 25 ایپیسوڈ کے سیزنز جو ہے نا کمپلیٹ کرتے تھے ساری رات. آپ کو جتنے یہ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں یہ افطاری کے گھنٹے بعد شروع ہوتے ہیں اور سحری کے گھنٹے سے پہلے تک ختم ہوتے ہیں. ہاں, میں ایک پولیٹیشین سے ملا, وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے رمضان میں اتنے جو ہے نا وہ فٹ بال کی ٹرفس کھولے ہیں اور وہ کھولے ہیں. لڑکے پہلے رمضان میں گلیوں میں کھیل رہے تھے, اب وہ آ کے ادھر کھیلتے ہیں. یار اس کی میں نے کہا میں تجھے برو اچھا اس کا وٹنس میں ہوں برو. اب دیکھیں ہم لوگ چاہے کہتے ہیں فار ایگزامپل مڈل ایسٹ کی آپ نے بات کی نا, اٹس ٹرو کہ وہاں پہ جو لڑکے ہیں نا وہ ساری رات اٹھے رہتے ہیں اور کھیل کود فٹ بال وغیرہ کھیلا. یہاں کی بات مجھے بڑی امیزنگ لگی, شوق بھی لگا. ہم نے وہ جو کلب میں کھیلتے ہیں نا فٹ بال, ہم نے کہا چلو یار ہم لوگ ابھی سے نا وہ ٹائمنگز بک کر لیتے ہیں. ہمیں وہ فٹ بال کا جو وہ آنر تھا نا گراؤنڈ کا, کہتا ہے سر رمضان میں ہم بکڈ ہیں, آپ بھول جائیں. اللہ اکبر.
تو صرف مڈل ایسٹ کی بات نہیں برو, ادھر بھی یہی ہے. حالانکہ آفس سے چھوٹی ٹائم ملتی ہے کہ تھوڑی عبادات پہ فوکس کر لیں لوگ نا, بولتے ہیں آپ کو رات کو نہیں ملے گا, رات کو نہیں ملے گا عبادت کا. لگ ایسے رہا ہے کہ رمضان جو ہمارا نارملی یہاں پہ آتا ہے نا, دیٹ از اونلی ٹو ڈو ان مائنڈس آف پیپل, دیٹ از اونلی ٹو ڈو ود کنٹرول کرنا. مین آبجیکٹیو از کہ یار بس نہیں کھانا, آپ نے اتنے سحری کے وقت کچھ کھا لینا ہے اور افطاری تک کچھ نہیں کھانا, یہ آپ کا مین آبجیکٹیو, باقی کسی چیز سے نہیں بچ. اللہ بہت سارے لوگ. اچھا ہم ویسے ڈونٹس بتا رہے ہیں, ڈونٹس لوگوں کو کہ یہ آپ میں مسئلے ہیں, کریں کیا, کریں کیا, آئیڈیاز دیں ان کو, کریں کیا, they want to. اچھا سمجھ آ گئی مجھے, تسی سانو بڑا مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آئی ہمیں ابھی تک. اچھا ہاں نا, مجھے تو مثلا جو ہماری آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے نا, ان کو سمجھ کچھ نہ کچھ نہ وہ چاہتے ہیں. مجھے بھی یہ فیلنگ ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں نا ان کو اتنی سمجھ ہے کہ اگر وہ دیکھ رہے ہیں اتنی سمجھ ہے کہ کچھ تو کرنا چاہیے. الحمدللہ میں یہ اپنے لیے سمجھتا ہوں کہ میں نے ویسے آزمایا, اسٹارٹ ود لٹل اینڈ بیسک تھنگس. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہی اعمال زیادہ جو ہے پسندیدہ ہیں نا, جو کہ تھوڑے اور ہمیشگی کے ساتھ. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ڈیلی 5 اپنا رول بنائیں, یا اپنا کچھ نہ, میں آپ کو نا اسٹرانگلی سجیسٹ کروں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ یار ڈو ناٹ کلٹر یور اسکیجول ود سو مینی تھنگس. ہر چیز ڈال دی ہے, بیسکس رکھیں اور اپنی, جیسے فار ایگزامپل اپنا ارادہ کریں, مطلب واٹ ڈو یو وانٹ ٹو سے وین رمضان اینڈس. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یار مجھے میرا رب مل گیا ہے, بس مجھے میرا اللہ مل گیا, کچھ ٹارگیٹس ہوں. میں اپنے رب سے نا جو قریب نہیں تھا نا پچھلے 20 سالوں میں 25 سالوں میں, میں نے رب کو پا لیا. یا مجھے قرآن سے نا وہ جو لذت, جو حلاوت الایمان تھی نا, وہ مجھے ملنا شروع ہو گئی ہے. یا مجھے لاس کنیکشن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا بگیسٹ اچیومنٹ, دس از دا آبجیکٹیو. یہ سب کا یہی آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ بائی دی اینڈ آف رمضان میرا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رشتہ ہے نا, جو میرا تعلق ہے, وہ دیٹ شوڈ بی ایپک. مطلب وہ ایک مجھے ایسی چیز, اگر کسی کو, اکثر لوگوں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ایکسپیرینس کی ہوتی ہے, ایون جتنا مرضی گناہ گار آدمی نے جو پہلی دفعہ اچھی سے نماز پڑھی ہو نا, تو اس کا ایمان نا کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا ہے. شیخ ہم سے بھی کبھی گناہ ہو جاتے ہیں نا, اللہ اکبر. مجھے جو سب سے زیادہ جو شرمندگی ہوتی ہے نا, اور جو مزہ بھی آتا ہے, اٹس مکسچر آف بوتھ, کہ جب گناہ ہو جائے نا اور پھر اس کے بعد انسان وضو کرے اور 2 رکعتیں پڑھے, اور 2 رکعتوں میں بھی ابھی ظالم نے گناہ کر کے اٹھائے یا گناہ کیا, کوئی بھی گناہ, کسی کی غیبت ہو گئی, کسی کیا ہو گیا, کوئی غلطی ہو گئی, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. جیسے ہی انسان اللہ اکبر کہتا ہے نا, اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کو بھی نا جواب دے دیتے ہیں. یار جس فیلنگ کہ میں اتنا ظالم ہوں اور مجھ سے اتنا گناہ ہوا, اور رب العالمین مجھے دیکھ رہے تھے, میں نے گناہ کیا, اور پھر بھی کہہ رہے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. تو اس میں ایک اور بڑی فیلنگ آتی ہے نا, ویری امیزنگ از دیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بعد مجھے توفیق دی ہے کرنے کی. دس از ویری. شیخ بات سنیں, میں آپ کو دھوکہ دے دوں, میں نے آپ کے جو ہے نا کروڑ روپے انویسٹ کیے ہوئے تھے, اور میں نے فار ایگزامپل آپ کو, میں کھا کے نکل گیا, ٹھیک ہے, اب میں آپ کو کال کروں, آپ کا میرے دوست ہے, میرے جگر نے مجھے یاد کر لیا, کیسا ہے یار, فٹ ہے, اللہ, یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اور باقی نے بغاوت کی ہے انسان نے, اللہ اکبر, اور انسان کہنا الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف. یعنی دس فیلنگ کہ یا اللہ تو, مطلب the doors are open, کہ اللہ اتنا واسع, اللہ کا نام ہے یا واسع, یا اللہ واسع کیا ہے اور وہاب کیا ہے, یہی تو ہے. وہی ہمارے شیخ جو بتا رہا تھا نا کہ یہ آپ کو حافظ قرآن مل جائیں گے, آپ کو حافظ الحدیث مل جائیں گے, آپ کو حافظ اللغۃ العربیہ مل جائیں گے, آپ کو حافظ صرف و نحو مل جائیں گے, آپ کو نہیں ملیں گے تو حافظ اسماء و صفات نہیں ملیں گے. اللہ کے نام جو پہلا سبق تھا, پہلی کلاس تھی. تو I want to spend this Ramadan differently. I think it's fine. ٹھیک ہے نا, اٹس فائن. ابو سعد آپ کنٹینیو کریں. اچھا, تو برادر آئی واز سیئنگ کہ یو نو آن این انڈیویجول لیول, اگر میں اپنے بارے میں جو ہے سوچتا ہوں نا, تو جیسے دیکھیے الحمدللہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی آبجیکٹیو آف رمضان, کیسے بات کی جائے. یار ہمارے رب, اب دیکھیں نا ہمارا رب, یعنی دیر از نو سبحان, یعنی تاکہ تم تقوی والے بن جو, کیا ہے جیسے آپ نے اسماء اور صفات کی بات کی ہے نا, اگر مجھے پتہ ہونا تقوی, اچھا بیسیکلی تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے یار, کوئی بھی چیز جو بری ہے نا, اب دیکھیں کتنی زبردست ابی بن کعب اور حضرت عمر تھے, اور حضرت عمر پوچھتے ہیں ابی بن کعب سے کہ یا ابی what do you mean by taqwa, کیا what is your understanding about taqwa. کہتے ہیں کہ یا عمر have you ever been to a path which is full of thorns, کانٹے دار جو ہے پیسج ہے,
اور ہیو یو ایور بین دیئر؟ کہتے ہیں بالکل میں گزرا ہوں ایسے راستے سے. واٹ ڈیڈ یو ڈو؟ کہتے ہیں میں نے اپنے کپڑے کو سمیٹا اور میں بچ کے چلا تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو جائے, نہ میرے کپڑے کو نہ مجھے ہو جائے. دیٹ از تقویٰ. یعنی ہم اس دنیا میں آئے ہیں نا برو, رمضان غیر رمضان, آپ نے بچ کے چلنا ہے. صحیح بات ہے. آج کا دن ہے, آج کی رات بھی آپ نے بچنا ہے, برائی نہیں کرنی ہے آپ نے. اب رمضان ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے. اگر مجھے اپنے رب کی صفات اور اسماء کی آپ نے بات کی ہے, وہ واسع ہے, وہ بصیر ہے, وہ سمیع ہے, وہ خبیر ہے. واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو, بندہ کام جانا چاہیے اپنا. اگر فار ایگزامپل اگر بندے کے دل میں خیال بھی آ رہا ہے نا کہ let me just take up my mobile, let me just go to a particular website or let me just search, یقین کریں کانپنا چاہیے بندے کو. ایون عمر بن عبداللہ بن عمر جا رہے تھے نا, تو جاتے ان کو بھوک لگی, انہوں نے ایک چرواہے سے کہا کہ ہمیں بکری دے دو. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, یہ میری بکریاں نہیں ہیں, یہ تو میں ڈیوٹی دے رہا ہوں, میرے مالک کی بکریاں ہیں. تو انہوں نے ٹیسٹ کیا, انہوں نے کہا کہ خیر ہے, کیا ہوتا ہے, تو دے دے ہمیں ایک. تو کہتے ہیں مالک کو میں کیا کہوں گا؟ انہوں نے کہا مالک کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا. کہتے ہیں فماذا اقول للہ, اللہ کو میں کیا کہوں گا پھر, یہ تو بتائیں. یعنی ان کے دل, اصل میں تو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. اصل بات یہ سب کو پتہ اللہ بڑا ہے, آپ کے دل میں اللہ کتنا بڑا ہے. رمضان فکبر, اللہ اکبر. تو رمضان جو ہے نا, میں سمجھے اٹس اے لائف چینجر گائے. رمضان از اے لائف چینجر. مجھے یاد ہے, اللہ اکبر بتاؤں, میرے لیے نا وہ جنوری 1 to January 1 چیزیں میٹر نہیں کرتی. میرے لیے رمضان چیزیں میٹر کرتی ہیں. میں اپنی لائف کو نا اور اپنی چیزوں کو, اپنی دعاؤں کو نا, کیونکہ مجھے رمضان میں اپنی دعائیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں پرانی بکس میں اور یاد ہوتی ہیں اور سارا. کیا ہی بات ہے نا, علماء اور شیوخ کی زندگی. نہیں کیا جنوری ٹو جنوری یعنی یار آپ لوگوں کو بھی نا رمضان الى رمضان, یار آپ لوگوں کو بھی نا لاسٹ رمضان یاد ہوگا کیا کچھ کیا تھا ہم نے, اور اس رمضان یاد ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. ان کو جنوری سے جنوری بھی یاد ہوتا ہے. پھر تو امت سے باہر ہے. تو میں ریئلائز کروں نا, اللہ اکبر صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں کہتا کہ میں ریئلائز کروں نا کہ رمضان میں the first thing we have to realize 3 سال پہلے ایک رمضان میں میں نے 3 یا 4 سال پہلے دعا کی, اللہ رزق میں وسعت دے, اللہ رزق میں, میری جو کچھ دعا میں سے ایک تھی کہ رزق میں وسعت دے. پھر ابو سعد آ گیا. پھر ابو سعد تو نہیں آیا, پھر ابو سعد آیا تو شکر ہے, وہ تو بہت ہم 3 سال پہلے ملے ہوں گے برو. نہیں انہوں نے مانگی تھی, ان کی زیادہ قبول ہوئی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے نا وہ دیا اگلے رمضان میں. آنیسٹلی بتاؤں, اگلے رمضان میں آئی ایگزیکٹلی ریمبر کہ لاسٹ رمضان میرے پاس کتنا کچھ تھا اور اگلے رمضان میں کیا تھا. اچھا اس رمضان میں نے وہ دعا نہیں مانگی, پھر میں نے مانگی کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات, اللہ نیکیوں کی توفیق دے. اس میں پھر جو دین کا کام کیا, اور اگلے رمضان یعنی لاسٹ ایئر, میں حیران ہوتا ہوں کہ پچھلے رمضان اور لاسٹ ایئر کا جو رمضان تھا اس میں کتنا پھر ڈفرینس آیا. اچھا لاسٹ رمضان میں ایک دعا کر رہا تھا کہ اللہ بائک دے. اور آپ کو یاد ہے کہ ہم 11th آور کے بعد ہم بائک کو یہاں پہ, یاد ہے آپ کو, یاد ہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے ہم بائک کا سوچتے تھے, اور سارا واللہ آئی واز کون لوگ ہیں, کہاں سے آ جاتے ہیں یہ, توبہ سارا مزہ خراب کر دیا. میں آئی واز امیجننگ کہ اللہ تعالیٰ نے لاسٹ رمضان ہم بائک کو دیکھتے تھے اور اس رمضان اللہ تعالیٰ نے دے دیا. یعنی ہر ایک چیز جو رمضان, اب اس رمضان نا انشاءاللہ تقوی کی دعا کرنی ہے. وہ تو ہر سال جیسے رہی, لیکن اس وقت فوکس زیادہ کرنا کہ اللہ تقوی دیتے, اب تقوی دے دے, تاکہ ہم نا انشاءاللہ اس کو اصل جو چیز ہے نا وہ اللہ کا تقوی ہے. آئی وانٹ کہ ہم لوگ سارے نا, جیسے آپ اسپیشلی شیخ علی, آپ بھی سارے مطلب اپنے کچھ جو بھی گولز ہیں اور ہم نے کیسے پلان کیا ہے ان کو اچیو کرنے کے لیے, میں بھی کچھ پوائنٹرز جو لوگ سن رہے ہیں ان تک ضرور پہنچائیں, تاکہ ان کو آئیڈیا ہو کہ اچھا یار یہ اگر لوگوں نے گولز بنائے وہ پھر اپنے. چل میں اسٹارٹ کرتا ہوں, آپ لوگ پھر بتا دیں, ایڈ کرتے جائیں. میں وہ کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل رائٹ یور اسکیجول, میک آپ نا اپنے 30 یا جو بھی چیزیں ہیں اپنے ٹو ڈو لسٹ بنا لیں کہ آپ نے یہ کرنی ہے, اور ناٹ ٹو ڈو لسٹ ہی بنا لیں. فار ایگزامپل اپنے اسکیجول میں لکھیں گے وین ایور یو ہیو ٹو ویک اپ, آپ کیا کریں گے, آپ نے سورہ آل عمران پڑھنی ہے, وہ جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, یہ آپ نے آیات تلاوت کرنی ہے, اور آپ نے صدقہ دینا ہے اس کے بعد, یعنی روزانہ گیو سم تھنگ ان صدقہ. اور
فار ایگزامپل آپ نے اشراق پڑھنی ہے اور اس سے پہلے آپ نے مسواک کا استعمال کرنا ہے. یعنی سبحان اللہ, آج میرا جو واش روم تھا جو میرے اپنے میں نے کافی عرصے بعد آج مسواک نکالی. تو آئی واز لائک میں پہلے ہی پچھلے مہینے کیوں, حالانکہ پڑھی تھی میرے پاس, میں نے چونکہ لکھا تو مجھے یاد ہے کہ مسواک نکالنی ہے, حالانکہ پچھلے مہینے میں میرے پاس نہیں تھی وہ مسواک, حالانکہ ڈرا میں پڑھی ہوئی تھی. تو وین یو رائٹ آؤٹ تھنگس, فار ایگزامپل ایک چیز ٹپ ہے, رات کو سونے سے پہلے یا جب بھی آپ سو رہے ہیں وضو کریں اور 2 رکعتیں پڑھ کے سوئیں, اور وضو کی حالت میں سوئیں. فجر ظہر کے جو آپ 4 فرض 4 جو پہلے پڑھ لیں 4 سنتیں ہیں, 4 بعد میں بھی پڑھ لیں, اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے. یہ فضیلت آتی ہے. عصر کی نماز فرض سے پہلے 4 نوافل ہیں جو پڑھ لیتا ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت واجب ہو جاتی ہے. عشاء کے بعد جو 4 فرض ہیں, اوتھینٹک حدیث میں آتا ہے کہ اس نے 4 عشاء کے بعد فرض کے بعد جو 4 سنتیں ہیں, جس نے وہ ادا کی اس نے ان کو ایسے ادا کیا جیسے لیلۃ القدر کی رات میں ادا کیا. سو وی نیڈ ٹو, اچھا پھر ہیلپ یور فیملیز. اچھا پھر نا اپنا چیک ان رکھیں کہ اپنے آپ کو ریٹ کریں کہ ڈڈ آئی یوز سوشل میڈیا ٹوڈے. اگر تو آپ کو اپنے آپ کو 1 دے رہے ہیں مینس کہ الحمدللہ آپ نے کم یوز کیا, اگر آپ 10 دے رہے ہیں مینس آپ نے زیادہ یوز کیا. یہ آپ نے جو بات کر رہے ہیں نا یہ بہت اپروپریٹ ہے, لیکن یہ ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں. کچھ دوسرے طرح کے لوگ جو کسی اور لیول پہ ہوتے ہیں ان کے لیے اگر صرف ایسے اعمال ہونا اور بیسک فاؤنڈیشن نہ ہو تو عمل بھاری ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ٹھیک ہے, ایک لوگوں کے لیے فرائض پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے سم ٹائمز, یو نو. یہ تو آپ سنت کی اور پھر ایکسٹرا سنت کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ آپ جیسے ایک کائنڈ آف اپنا چارٹ سا بنایا ہوا ہے اور ٹریک کر رہے ہیں لاٹ آف تھنگس. حالانکہ یہ بہت ریوارڈ وردی چیزیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل بھاری اس شخص کے لیے ہو جاتا ہے جس کی فاؤنڈیشن نہیں ہوتی مضبوط. تو کم از کم یہ ہے کہ مطلب سمجھنا زندگی کا, قرآن کو یعنی سے جوڑنا, قرآن کی تفسیر سمجھنا, علم سے جوڑنا اپنے آپ کو. جیسے پہلے آپ کہہ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا کہ میرا رب ہے کون. ٹھیک ہے, اس کی تاکہ جب آپ وہ سننا پڑھیں نا ایکسٹرا یو نو ایگزیکٹلی آپ کس کے سامنے کھڑے ہیں. یہ تھوڑا سا نیکسٹ اسٹیج ہے میرے خیال سے, لیکن یہی ہے آئی ووڈ سے کہ پلان پھر بھی کرنا چاہیے. مطلب اس کو کوئی نہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی فارم میں اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کہ میں نے یار لیٹس سے ایک بندہ جو اتنا زیادہ نہیں ہو کہ اچھا میں نے 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں نماز کی جماعت سے پہلے 10 منٹ پہلے میں نے پہنچنا ہے. مطلب یہ چلو فی الحال رکھ لے, میں وہ اپنی نوافل جو ایکسٹرا نہیں کر رہا بہت, اور کوئی نہ کوئی نوافل فوکس نہیں کر رہا تو وہ اس 10 منٹ میں اللہ سے دعا کرنا شروع نہیں. اچھا پہلے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ وہ کنیکشن بلڈ اپ کریں اپنے, مطلب بجائے 20 لسٹ بنانے کی نا بہت ساری یہ دعا بھی اور یہ بھی اور مطلب ملٹیپل چیزیں, 3 سے 4 چیزیں وہ رکھے کہ دیز تھنگز آئی ہیو ٹو ڈو, اور 2 سے 3 چیزیں رکھے بری عادتیں. فار ایگزامپل بندہ کوئی غیبت کرتا ہے یا غصہ کرتا ہے یا ایکسیسو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے یا ایکسیسو گیمنگ کرتا ہے, اسے کہا اچھا اس منتھ میں نے گیمنگ کے میرے آورز بس یہ ہے صرف, یا میں نے اتنی تھوڑی سی دیر یہ کرنا ہے. تو ایٹ لیسٹ 2 سے 3 چیزیں لازمی وہ ایڈ کرے اپنی لائف میں, یار یہ چیزیں میں جو پہلے نہیں کر رہا تھا نا, دس تھنگس شوڈ بی ایڈڈ اینڈ دیز 3 اور 4 تھنگس شوڈ بی ڈیلیٹڈ. مطلب ایک بندہ جو بیسک لیول پہ ہے نا, جو بالکل ویسے رمضان میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا, ویسٹ کرتا تھا, آئی تھنک اس کے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ضرور ہے کہ کم سے کم اگر اس کو لگ رہا ہے نا یار 10 چیزیں کرنے بہت مشکل لگ رہی ہیں, کٹ اٹ ڈاؤن. اچھا یو اسٹارٹ ود لیونگ سنز ایز ویل. یعنی جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں رمضان میں نیکیوں کا بوسٹ لگا دیتے ہیں, اور جو گناہ چل رہے تھے, حرام ریلیشن شپس تھے یا سودی جاب تھی یا غیبت تھی یا چغلی تھی یا نیبرز کو تنگ کرنا تھا یا فرض میں خالہ سے ناراضگی ہوئی ہوئی ہے, اس کو گناہ کو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اتق المحارم تکون من عبد الناس, کہ تم گناہوں سے بچو, حرام کام چھوڑو, تم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ. اچھا 2 آپشنز دیے جائیں ایک بندے کو, نیکیاں کرنی ہیں زیادہ, فرض ہے نوافل, فرائض کی بات ہو رہی ہے. ایک بندہ نا وہ کچھ بھی نہیں کرتا اور سخت حرام میں پڑا ہوا, what would you recommend, مطلب اسٹیپ وائز ٹو سچ اے پرسن؟ دیکھیں میں ایسا کہوں گا کہ آپ صرف فرائض شروع کریں اور گناہوں سے بچیں, زیادہ ایکسٹرا نیکی بالکل نہ کریں. ڈونٹ برڈن یور سیلف. یہ فجر جو ہے نا, ظہر کے جو سنن جو ہے نا, جو کیا بولتے ہیں ہم, رواتب بھی بولتے ہیں ان کو, ایک اور سنن موقدہ جو بولتے ہیں, نہ پڑھیں فی الحال نفلی عمرے نہ کریں, فی الحال نفلی حج نہ کریں, فی الحال بہت ایکسٹرا چیریٹی زکوٰۃ ادا کریں بس اپنی, فی الحال فرائض پہ عمل کریں اور گناہوں کو چھوڑیں. یو ول بی ون آف دا اولیاء آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ یہ کام کرنا شروع کریں, فوکس آن لیونگ سن. ایک اور چیز بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھار, سو فار سم پیپل ہو سے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں تو چلو اب گناہ بھی کرتا رہوں. سم پیپل سے لائک دس ایز ویل,
یہ تو بالکل دین, یہ تو وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کے آئے تھے. یہ ہم نے دین نہیں پڑھا آج تک, یعنی یہ بالکل ایک فساد کانسیپٹ آف دین ہے. اور بالکل ہی ایکچولی میرے خیال سے وہ یہ کرتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل وہ نا دنیاوی اکاؤنٹ جو ہے ڈیبٹ کریڈٹ کو سمجھتے ہیں کہ چلو یار میں نے یہاں پہ اگر تھوڑے بہت اچھے کام کر لیے, بیلنس کر دی گناہ کر کے, اٹس آل رائٹ, آئی ایم آل رائٹ. لیکن وہ جو آیت آتی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا ادھر یہ بھی اچھے کام بھی کر رہے ہو اور گناہ کے کام بھی کر رہے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ایون سلف صالحین کہتے ہیں کہ لو قمت قیاما ھذا صارع لم ينفعک, تم اگر اس پلر, یہاں پہ پلر نظر آ رہا ہو اس کی طرح کھڑے ہو جاؤ نماز میں, اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ. اور یعنی پلر کی ایگزامپل کیوں دی, بیکاز دا پلر ڈزنٹ موو, یعنی خشوع کا تمہارا وہ مقام ہے. لم ينفعک, تمہیں نہیں فائدہ پہنچائے گا, تم کرتے رہو جتنے. حتی تنظر ما يدخل فی بطنک حلال و حرام, پیٹ میں کیا ڈال رہے ہو, حلال تو حرام تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو ایک بندہ یہ جو ہے نا, یہ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم حرام بھی کمائیں اور پھر دبا کے افطاریاں بھی کریں لوگوں کو, اور پھر لوگوں کو حج بھی کرائیں اور عمرے بھی کرائیں. یہ بالکل ایک ایسا کانسیپٹ ہے, جسٹیفیکیشن نہیں. آپ کو انیشیلی آپ کو صرف فرائض پہ عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے. دس از یور لائف لائن, کیونکہ دیر آر سنس دیٹ ایٹ گڈ ڈیڈز لائک اینی تھنگ. حسد ہے, حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھے جو ہے نا درخت کو کھا جاتی ہے, ٹھیک ہے. غیبت کرنا تو پھر ان کا فائدہ نہیں ہوتا ان چیزوں کا. وہ جو ایک عورت کی جو ایک ایگزامپل وہ جو بتائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ there was a woman, she used to pray, چیریٹی بھی کرتی تھی, اچھے کام بھی کرتی تھی, بٹ شی واز ناٹ گڈ, شی واز ابیوسو ود ہر نیبرز, تو پھر وہ شی واز ان ہیل فائر. تو یہ دیکھیں گناہ ایسے ہیں جو آپ کی نیکیوں کو آؤٹ وے کر دیتے ہیں, بڑی بڑی نیکیوں, بڑی بڑی عبادات کو, عبادات کو. سو اس رمضان نا میک اے پلان, آپ کا پلان یہ ہونا چاہیے کہ آئی وانٹ ٹو لیو رمضان ود انشاءاللہ نو بیڈ ہیبٹس آف سینس, ٹھیک ہے, اینڈ بیسک فرائض پہ میں عمل کرنا شروع کرتا ہوں. اور اس کو فیول کیا دے گا, یہ سپورٹ کون کرے گا, آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ. یعنی قرآن کو پلیز یہ ہاتھ جوڑتا ہوں میں, یہ 3 دفعہ ختم نہ کریں, ایک دفعہ چلیں ختم کر لیں, لیکن ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں. میں کہتا ہوں آپ نے ایک سورہ ملک بھی یا سورہ کہف بھی اس میں تفسیر کے ساتھ پڑھ لی نا, یہ بہتر ہے کہ آپ 10 دفعہ قرآن ختم کریں اور بغیر سمجھے پڑھیں. اگر ویسے وہی ایک سورت بھی بندہ پڑھ کے اندر اتار لے نا, اندر اتار لے اپنے, مطلب اس کو اس کی عمل میں اور اس کی وہ ایکشن میں نظر آنا شروع ہو جائے, I think that's way better. People might think یار یہ بڑی بات تھا, کھڑے رہے لوگ, کیوں ہمارے ہم بات کرتے ہیں شروع میں کلچرل والا پارٹ, وہ کلچر یہی تھا نا کہ قرآن ختم کرنا ہے. مطلب کتنا عرصہ لوگ بس پورا قرآن ختم کرتے رہتے ہیں, ڈیلی ایک پارا, تراویح بھی سن رہے ہیں, دن میں بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ عمل انٹر کرتے ہوئے اور ایگزٹ کرتے ہوئے رمضان میں پرسنالٹی میں نہ ہونے کے برابر. جیسے وشو سے نا کہ رمضان از اے ریس, اینڈ ان دس ریس یو ہیو ٹو رن, and when you are running you shouldn't have burdens on your shoulders, right? آپ بوری اٹھا کے نہیں بھاگ سکتے ہو, آپ کس طرح بھاگے, لوگ آگے نکل جائیں گے. so throw off your burdens, and your burdens are your sins. گناہوں کو پھینک دیں, اور اگر گناہوں کو پھینکیں گے نا, اور امام فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ جو شخص توبہ استغفار بھی کر رہا ہے اور پھر وہ گناہ بھی کر رہا ہے تو وہ جھوٹے کی توبہ استغفار ہے. ان کے بیٹے جو تھے وہ دین پہ نہیں تھے, پتہ ہے آپ کو, لیکن ان کے بیٹے, انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی, اور جب اس بیٹے نے توبہ کی نا, توبہ تھی کیسی, پھر رات کو امام فضیل بن عیاض اٹھے رحمہ اللہ, ان کا بیٹا پہلے سے اٹھ کے تہجد میں رو رہا تھا, اور اگلے دن جب بازار میں گئے تو بیٹا نا, جہاں پہ آپ ویٹ سکتے ہیں نا, جو ایک ترازو ہوتا ہے جہاں ویٹ سکتے ہیں, اس کو نا ویٹ سکنے سے پہلے کپڑا مارا تھا. انہوں نے کہ کیا کر رہے ہو, کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس پہ جو دھول اور مٹی پڑی ہے نا, اس کا وزن اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے پوچھ لیں کہ تو نے اس میں وزن ڈالا تھا اس کا. دس از ٹرو ریپینٹنس. ہم تو کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ, اور جی چوہے صاحب ٹھیک ہے خیریت سے, استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہ نا بہت, یہ جو ایک شیلو سا دین ہے نا یہ بن گیا ہے, اس سے نکلیں اور اللہ کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ کریں, محبت ڈیولپ کریں, لذت اور حلاوت الایمان کو اس رمضان ذرا فیل کریں, اللہ سے باتیں کریں, اور قرآن کو کھول کے پڑھیں, اور جائز ہے قرآن کو کھول میں نوافل میں پڑھنا, اور اس کے جو ہے نا اس کو سمجھ کے پڑھیں, یا اس کو جو ہے نا تھوڑی دیر پہلے پڑھیں, اور اس کو تفسیر پڑھیں, پھر اس کو قرآن میں تہجد میں پڑھیں. یہ مزہ, اور یہ سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے نا, تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بد دعا ہے نا اس کے مستحق بن جائیں گے. یعنی کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہ یار چلو میں تو آئی ایم آؤٹ آف دس, یہ جو ورڈکٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, میں آئی ایم آؤٹ آف دس, آئی ایم ناٹ پلئنگ دس گیم, یو کانٹ ڈو دس, یو ول پلے دس گیم, یو ول گیٹ رمضان, اینڈ اف یو ڈونٹ ورک آن یور رمضان, تو وہ جو بد دعا ہے نا وہ آپ کے لیے اللہ کی ناک نہ خاک آلود ہو جائے. یعنی اللہ کا حکم سے دعا,
جبریل امین دعا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں, رحمت للعالمین. ہاں, اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں ہے شک. تو وہ شخص برباد ہو جائے جو رمضان ملے اور اپنے گناہ نہ بخشوائے. So these people enter Ramadan at some place in the height of Allah, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, but they leave Ramadan even being worst. Subhanallah. Why? Because they never took benefit of Ramadan. ارے سبحان اللہ, وہ ایک جو ہمارے شیخ ابو بکر, بڑی زبردست انہوں نے ایک نریشن بتائی تھی. کہتے ہیں کہ there were two Muslims, ایک مجاہد, he died as a martyr, ٹھیک ہے, شہید ہوا, دعا کے چیریٹی, تہجدیں, اور یعنی آپ کوئی بھی نیک عمل سنیں گے ہی ہیز اٹ, انہوں نے کیا ہوا ہے. اچھا, دوسرا مسلمان, اور ہی ڈائڈ ایز اے مارٹر, رائٹ. اس کے بالکل ایگزیکٹ 1 سال بعد نا جو دوسرا مسلمان تھا, ہی ڈائڈ اے نارمل ڈیتھ آفٹر 1 year. آفٹر 1 year, ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے, 5 وقت کے نمازی بھی تھا, اور جنرل ایز اے جنرل مسلم آپ کہہ لیں کہ برائیوں سے بھی بچتا تھا اور جو ہے نیک عمل بھی کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یعنی طلحہ بن عبید اللہ نے خواب دیکھا تھا. خواب دیکھا تھا, ایگزیکٹلی, وہ پہلے داخل ہو رہا ہے, ایگزیکٹلی, جس کی بعد میں تو ان کی بعد میں ہوئی ہے. جی, تو وہ بتا رہے ہیں, نبی نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں کہ جو دوسرا جو بندہ جو ہے فوت ہوا ہے نا, اس کا لیول جنت میں اوپر ہے. تو صحابہ کرام they were surprised کہ یہ کیسے پاسبل ہے. اب دیکھیں شہید جو پہلا بندہ ہے اور تہجد گزار اور نیکیوں کا انبار ہے, تو کہتے ہیں کہ اس دوسرے مسلمان کو نا وقت مل گیا تھا 1 سال, وقت ملا تھا اس کو, اور اس کو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان بھی دے دیا تھا. یعنی his answer was, how could you not count his Ramadan? اللہ اکبر. How could you not count his fasting in Ramadan? اس کو اللہ نے لیلۃ القدر دی تھی. ایک اور تو یہ یعنی یہ کیا ہے کہ دیکھیں سبحان اللہ, یہ حدیث ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, کیوں سن رہے ہیں, واللہ یہ ہمارے لیے تھی آج. بالکل کہ آج کا مسلمان اس چیز کو سنے اور اس چیز پر پونڈر کرے اور اس چیز سے فائدہ اٹھائے وقت کا. آپ مجھے بتائیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے سب کو رکھے. ہم اگر یہ رمضان پورا گزار بھی لیتے ہیں, واٹ از دا گارنٹی کہ ہمیں ایک اور لمحہ بھی ملے, ایک اور دن بھی ملے. ایک تو لیلۃ القدر, اور دوسرا جو آپ نے یہ کہا نا, تو میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا کہ ایک روزے کا بھی جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ میں دوں گا. بتایا نہیں کتنا کس بندے کو کتنا چاہیے جنت میں جانے کے لیے, اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی روزے کا زیادہ دے کے اس کو جنت میں ڈال دے گا. کیونکہ اصل میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو روزہ ہے اور ایک صبر ہے. یہ 2 چیزیں نا, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کا اجر بغیر حساب کے. اور ایک روزہ ہے, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے اور میں اس کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے نا کہ یہ بندے بڑے کمزور ہیں, یہ گناہ کر لیتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ نے نا وہ ایک کیا کہتے ہیں یار اس کو, ہمارے لوپ ہمارے جیسے لوگوں رکھا ہے. اللہ اکبر, صحیح بات ہے. کیش پرائز اچھا, ایک نفل روزہ نا انسان کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے, اتنا بڑا ڈچ آ جاتا ہے. تو فرض روزہ تو ہم امیجن نہیں کر سکتے. سو جو ہے نا اس میں نا ایفرٹ, یہ رمضان از اے منتھ آف ایگزاسشن گائز, رمضان از ناٹ اے منتھ آف کمفرٹیبلٹی. اب یہ کہنے لگا تھا کہ ہم ایک, ابھی آپ نے ڈسکشن کی تھی نا کہ کچھ لوگ ہیں جو دین کی ابھی تھوڑا کر رہے ہیں, بٹ آئی آلسو تھنک کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. جس کی پرسنالٹی میں ہے نا, جو محنت کر سکتا ہے, اس کو اپنے آپ کو نا رمضان میں منڈ کے چیلنجز دینے چاہیے. مطلب ہی شوڈنٹ ٹیک اٹ ایزی. نہیں یار ٹھیک ہے 2-3 ہی ٹاسک رکھ لے تو جو ایزیلی ہو جائے. اف یو کین ڈو مور, push yourself as much as you can, and maybe شاید 5-6 روزے بعد آپ کو لگے یار اسے میں زیادہ کر رہا ہوں, then cut it down. لیکن ہوتا ہے نا کہ آبجیکٹیو اور ٹاسک سے اتنے کم نہ رکھیں کہ وہ اتنا ایزیلی کرنا شروع ہو جائے تو بندے کو فری ٹائم مل کے پھر ٹائم ویسٹیج ہو. اس میں ہم سب کو ایگزرٹ کریں, اپنے فل پوٹینشیل پہ کام کرنا چاہیے. اپنے ٹائم ویسٹرز کو تو نکالے ہی نکالے. اینی تھنگ دیٹ کلز ٹائم, جو ویسٹیج ٹائم ہے, جو فضول کا بیٹھنا. اینڈ آئی نو سم ون, ایکچولی مجھے سبحان اللہ, آئی نو سم ون جو کہ نا افطاری کے بعد بھی نا کچھ گیدرنگ میں ہم بیٹھے ہوتے تھے نا, تو ان کو ہوتا تھا کہ یار افطاری ہوگی اب بس نکلیں, کبھی فیملی کی یا اس طرح ہماری کوئی, ان کو ہوتا تھا کہ بس کھانا کھا لیا, اب ہم بیٹھ کے گپے نہیں فضول کی مار رہے ہیں. اٹس ناٹ لائک ہم لوگ کہتے ہیں اچھا عشاء تک تو اب یہ ہمارا افطاری سے عشاء تک تو پارٹی ٹائم چل رہا ہے, اس میں تو ٹائم ویسٹ کر لیں سر. آئی نو سم ون جو کہ ان کو جلدی ہوتی تھی کہ یار بس ٹھیک ہے ہو گیا افطاری چوری. دس از ویری گڈ پوائنٹ کہ say no to gatherings, say no to time wasters. فار ایگزامپل, اور یار میں تجھے ملنے کے لیے آ رہا ہوں, بتائیں کہ نہیں یار اس مہینے اویلیبل نہیں ہوں, یار فلاں گیٹ ٹوگیدر ہم سب دوست الومنائی مل رہے ہیں سب فلاں افطاری پہ, نہیں یار میں اویلیبل نہیں ہوں. اینڈ ڈیڈیکیٹ یورسیلف. عبد الرحمن بن عوف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوکروں کو, نوکر مینس اس لیے اپنے کام کرنے والوں کو, امپلائیز کو تنخواہ دے کے فارغ کر دیتے کہ تمہاری پے ہے, رمضان گزارو, اور میں اس دفعہ بزنس جو ہے نا روک رہا ہوں. اور میں رمضان کا مہینہ وہ عبادات میں گزارتے تھے. آپ اس سے امیجن کر لیں, ہم لوگ سال کی چھٹیاں ہوتی ہیں, لوگ ویکیشنز جمع کرتے ہیں اور وہ کہیں ٹور پہ جاتے ہیں. اسے لگتا ہے کہ جو اس مہینے کی عبد الرحمن بن عوف کی جو ویکیشن تھی نا وہ رمضان کی تھی, کہ وہ ٹیک, مطلب یہ ان کا ٹائم آف تھا فار دا سیک آف کہ یار اس مہینے کا نا میں میکسیمم بینیفٹ لے لوں. اور وہ قرآن پڑھتے تھے, قرآن کو ٹائم, قرآن قرآن قرآن. اور ہم لوگ یعنی قرآن از ون کلک اوے. ہمارے قرآن کی اپلیکیشن کے ساتھ فیس بک ہوتا ہے اور واٹس ایپ ہوتا ہے, اسنیپ چیٹ ہوتا ہے, ہم اس کو دن میں 100 دفعہ کلک کرتے ہیں. مگر قرآن پہ آتا ہے کہ 1 minute spent 1 minute on Quran on this week, past week. یعنی سبحان اللہ, اللہ کے نبی کہیں ہمارے بارے میں کیا نہ دیں, یا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وقال رسول یا رب, اے رب میری قوم نے نا قرآن سے ہجرت کر لی تھی. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, ہجرت کر لی تھی میری قوم نے. تو ہمارے بارے میں ایسا نہ ہو جائے. یعنی سبحان اللہ, ہم نا یہاں پہ اگر جن سے بلیک میجک بھی لیکچر ہو رہا ہوتا نا تو ہزاروں آڈینس آئی ہوتی اور سارا ویسے جن زارا عجیب. اور جنات کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے قرآن عجیب سنا ہے. یعنی جو جنات کہہ رہے ہیں جو ہمیں عجیب لگتے ہیں, لیکن دے سے قرآن از عجیب. سو قرآن نا ایون ابن تیمیہ رحمہ اللہ یار, اگر میں ان کو ڈیفائن کرنا, ہی کین بی ڈیفائنڈ ان 2 words, رجل قرآنی, a person of قرآن. ہر 10 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے اور سمجھ کے, یعنی جہاد بھی کے تداری کے خلاف, اور چیریٹی بھی, اور نیک اعمال بھی, اور فتاوا بھی, بکس لکھی, مجادلے کیے, ڈیبیٹس کی لوگوں کے ساتھ, ہجرت کی, جیل میں ٹائم گزارا. ہر 10 دن میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور جب جیل میں آئے نا تو اور 3 دن میں ایک دفعہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور جب وہ مجموع فتاوا لکھی نا تو اتنا قرآن تھا ان کے اندر, جیسے ایز ایف ہر کچھ دیر بعد ہی سیڈ اینڈ اللہ سیڈ اینڈ اللہ سیڈ اینڈ اللہ سیڈ, ایز ایف قرآن از 1000 volumes. صحیح, اتنا زیادہ قرآن ہے. اس سے لگ تو یہ رہا تھا کہ دنیا میں پھر اور کوئی کام نہیں کیا ہوگا, لیکن ساتھ آپ نے 600 کام اور بتائے ہیں دنیا میں انہوں نے کیے. ہی واز سپر پروڈکٹیو گائے, جو کہ ہمارے کاموں جیسے. اگر آپ میں 10 دن میں قرآن ختم کرنے والے ہو نا تو ہم 10 دن صرف قرآن ہی پڑھیں اور کچھ بھی نہ کر سکیں. ہمارا کھانا بھی 3 وقت سے 2 وقت پہ آ جائے گا. ایون یہ قرآن کا ٹائم الگ, ان کا جو ہے نا فجر سے لے کے وہ ظہر تک, ظہر سے پہلے تک, اشراق کے بعد وہ صرف اذکار کیا کرتے تھے. اور لوگ کہتے ہیں آپ کتنا کریں گے, تو میرا بریکفسٹ ہے, ناشتہ. یعنی ان کے ٹائم میں اتنی, اف یو وانٹ برکہ ان یور ٹائم, اف یو وانٹ برکہ ان یور لائف اینڈ رزق, ریسائٹ قرآن. اور وہ 80 times قرآن ختم کیا انہوں نے جیل میں, 80 times. اور جب 81th ٹائم پہ تھے نا, فرسٹ ٹائم پہ تھے, اور اس آیت پہ تھے کہ ان المتقین فی جنات و نہر, کہ جو متقی ہوں گے نا وہ جنتوں میں اور نہروں میں ہوں گے, فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, کہ on the seat of honor with Allah رب العالمین, sovereign, the most high. یہاں پہ تھے he died. اور مرنے سے پہلے کچھ انہوں نے بات کی. یعنی یہ میں بتانا چاہ رہا تھا, this person who spent his life on the Quran, کہتے ہیں واللہ کاش, اللہ کی قسم, کہتے ہیں کہ میں کچھ ٹائم لیتنی اتخذت علی تدعی معانی القرآن, میں کچھ مزید ٹائم جو ہے نا قرآن کے معنی پہ گزار دیتا, میں کچھ مزید ٹائم قرآن کے ساتھ گزار دیتا, اور میں باقی چیزوں اپنے آپ کو مصروف نہ کرتا. انہوں نے شادی نہیں کی تھی آج تک. ان کے بھائی نے کہتے تھے کہ یار کپڑے چینج کر لو, ان کے بھائی ان کو ریمائنڈ کرتے تھے. لیکن دس واز دا پرسن, سبحان اللہ. ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ لوگوں مجھے شرم آتی ہے میرا ایک دن گزر جائے اور میں نے اللہ کی کتاب کھول کے نہ دیکھا ہو. اور یہ ابو موسیٰ الاشعری ہیں. اور ہم لوگ تو قرآن کو, یعنی رمضان میں تو کیا, غیر رمضان تو دور کی بات ہے, رمضان میں بھی ہمارا ایک دن گزر جاتا ہے ہم قرآن کو نہیں کھول کے دیکھتے. تو یہ اسٹرینج, دے ور ان دی مشرق اینڈ وی آر ان دی مغرب, اینڈ وی تھنک کہ ہم جو ہے نا بس ہمیں ذرا ایفرٹ کرنی ہے. ایک ویسے ابھی آپ کا بات کر رہے تھے, جو آپ نے ذکر بھی کیا نا موبائل میں قرآن کی ایپ کا, میرے خیال سے اگر ایک چیز ہم لوگ سارے کر لیں, شاید میں اپنے لیے بھی, اس فون سے نا کائنڈ آف اس سے بھی روزہ رکھ لیں. ہاں, مطلب کیپ اٹ اوے ایز مچ ایز یو کین, اپنی مصروفیات بھی بندہ کم کرے تاکہ آٹومیٹکلی کالز, فونز اور چیزیں یہ کم آئیں, آپ کے کام ریلیٹیولی کم, جتنا اپنے آپ کو فری کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن واٹ یو ڈو, اور اس سے دوری ہو. اس پہ قرآن نہ پڑھے بالکل بھی, مطلب بیکاز اگر آپ اس پہ ہوں گے نا تو آپ
کمزور جس طرح کہ ہم لوگ ہیں نا, بندہ ڈسٹریکٹ ہو کے ایپ سوئچ کرتے رہیں گے. میں نے یہ ہے کہ وہ ایک فزیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے بندے کی, جس میں اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے نا کہ وہ جو اچھا ریسل کرتا ہے وہ طاقتور نہیں ہوتا, بلکہ جو غصے پہ قابو پا لیتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. اس سے آئی ہیو کم ٹو دس ریئلائزیشن کہ کچھ سائیکولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں, ان سے بچنا جو ہے نا وہ اٹس ہارڈر ایز کمپیئر ٹو سم فزیکل چیلنجز. نفس کا وہ کنٹرول والی بات ہے, کنٹرول زیادہ مشکل ہے. ایون اگر یہ فون کی بات کریں برو, اٹس ویری ہارڈ, لیٹس ایڈمٹ اٹس ڈیفیکلٹ. آئی تھنک ہم سارے کسی نہ کسی لیول پہ نا, آئی تھنک ایک سرٹن لیول آف ایڈکشن میں ہی ہے. ہاں ایگزیکٹلی, آپ کریونگ ہوتی ہے, کریونگز ہیں اس کی نا, نوٹیفیکیشن چیک کرنے کی کریونگ ہے, اور جو کہ انسان کو ہوتی ہے ہر رات کو, یا سارا دن فون یوز نہیں کیا, سارا دن بزی رہے, میں چیک تو کروں کہ آج کیا کیا ہوا, یا گروپ چیک کروں کہ فومو ہوتا ہے, فومو فیئر آف مسنگ آؤٹ, رائٹ, کہ یار وہ ہمارے جو ہمارا گروپ ہے شباب میں کیا ہوا, اور مین پیپلز میں کیا ہوا. مجھے ہوتا ہے یہ فومو, لیکن میں کہتا ہوں جان دے اس نہیں. اچھا بات نہیں. اچھا یار آپ نے جو بات کری ہے شباب والے اس لیے امپورٹنٹ کہ اس میں کھانے کے پلانز بنا رہے ہیں, مین پیپلز کو کوئی اتنا ویلیو نہیں, وہاں پہ رینڈم شیئر. صحیح بات. ایکچولی وہ آپ نے بات کی تھی نا امام ابن تیمیہ کی, امام مالک بھی دیکھے نا, جب وہ مدینہ میں ڈیلی بیسس پہ جب ان کے دروس وغیرہ جب چل رہے ہوتے تھے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے مستفید ہوتے تھے اور پڑھتے تھے. اور پھر جب رمضان آ جاتا تھا دروس دینا بند کر دیتے اس وقت. کہتے ہیں کہ یہ جو شہر آ گیا نا, یہ مہینہ آ گیا, یہ قرآن کا مہینہ ہے, اور اس میں کوئی کلام نہیں ہوگا, بات ہوگی تو صرف قرآن کے ساتھ ہوگی. ایون فقہاء ان کے پاس آ کے نا بیٹھ رہتے تھے تو وہ قرآن پڑھتے رہتے تھے, حتیٰ کہ فجر تک قرآن پڑھتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیں گے, انہوں نے کہا تمہیں فقہ کے علم نے قرآن سے دور کر دیا ہے, یعنی تم فقہ میں اتنے انوالو ہو گئے ہو کہ تم قرآن کم پڑھنے شروع ہو گئے ہو. سو قرآن جو ہے نا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی نا حدیث میں آتا ہے ان اللہ اہلینی من الناس, اللہ تعالیٰ نے, اللہ اکبر, اللہ کے نا کچھ فیملی ممبرز ہیں. اللہ تعالیٰ حدیث, اوتھینٹک حدیث, ان اللہ اہلینی من الناس, اللہ تعالیٰ کچھ فیملی ممبرز ہیں, یعنی لم یلد ولم یولد, اس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نا ان لوگوں کو بڑا ہائر اسٹیٹس, میرے اپنے ہیں. یا رسول اللہ قال من ہم, یا رسول اللہ کون؟ اللہ کے نبی نے کہا اہل القرآن, اہل اللہ و خاصہ, یہ قرآن والے جو ہے نا, یہ اللہ کی فیملی والے ہیں, اللہ خاص خاص لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ. تو if we want to be from the family of Allah subhanahu wa ta'ala, you know, big status, special people, we have to be from the people of Quran. You see, try to understand this. Why? Because Quran, these are the words of Allah. Allah, yes. Now, think deep on this. یہ کلام ہے اللہ کا. Anything in this world, this belongs to this dunya, but this Quran, these words, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, words of Allah. These are the words spoken by Allah subhanahu wa ta'ala to Jibreel alayhi salam 1400 years ago. یعنی ہر چیز نا, یہ جو میں بیٹھا ہوں نا, یہ مخلوق ہے, میں بھی مخلوق ہوں, یہ سب مخلوق ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی اسپیچ ہے, یعنی اللہ نے بولے ہیں وہ, اور وٹ ایور دا قرآن ٹچز اٹ میکس اٹ بلیسڈ اینڈ آنریبل. جبریل پہ نازل ہوا, جبریل امام الملائکہ بن گئے, دا بیسٹ آف اینجلس. اللہ کے نبی پہ نازل ہوا, اللہ کے نبی امام الانبیاء بن گئے. رمضان میں نازل ہوا, رمضان بیکم دا بیسٹ آف منتھس. اینڈ لیلۃ القدر میں نازل ہوا, لیلۃ القدر 83.3 ایئر سے بہتر الف شہر. اور ہم پہ ہوا, مسلمان امت پہ ہوا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, we're the best of nations. And if my life touches Quran, I'll become the best of people. یعنی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سے the best of you, یعنی اس نہیں کہ تم the better of you, the good of you, one of the best, the best of you is the one who learns Quran and teaches it. And this is what made Abdurrahman as-Sulaimi sit in one place for 4 decades, for 40 years teaching the Quran. اور جب یہ حدیث آتی نا, کہتے تھے this hadith has made me sit here for 40 years. اور یہ عثمان بن عفان کے اسٹوڈنٹ تھے, اور یہ عثمان بن عفان نے لائک مجھے سنی تھی حدیث ہے. They were people of actions یار, and we are people of talking and talking. So guys, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, الحمدللہ we'll accept it. انشاءاللہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ, جزاک اللہ خیر.